الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بڑی اہم مرض ہے، بڑی ہی خطرناک مرض ہے۔ تو میری آپ سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ سبسکرائب کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اس مرض کی طرف۔ جناب، وہ مرض ہے دل کے والوں کی لیکیج ہونا۔ دل کے وال جو ہیں اگر کمزور ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو خون کی جو سپلائی ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دل کے وال جو ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خون جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مریض کو بڑا درد ہوتا ہے، اور پھر یہ جو خون ہے پھر آہستہ آہستہ واپس یعنی اپنے اس کی طرف آتا ہے، اور جیسے جیسے یہ جب واپس آ جاتا ہے مریض کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، مریض کے دل میں درد ہوتا ہے، اور اس کے بائیں بازو میں بھی درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مریض کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ بالکل فک ہو جاتا ہے، پھیکا سا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اور اس کے جو چہرے پہ رگیں ہوتی ہیں وہ نیلی نیلی سی بن جاتی ہیں اور ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور مریض جو ہے دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گرم چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے جو وال ہیں وہ دل کے جو وال ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ لیکیج ہوتی ہے، اور یہ لیکیج جو ہے بعض دفعہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ کسی بہن بھائی کے ساتھ ہے، کسی میرے دوست کے ساتھ ہے، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوری طور پر ابھی جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، یہ نسخے بنائیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ آپ نے چند دن استعمال ضرور کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کھائیں اور کہیں کہ مجھے فوری طور پر فائدہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دیسی میڈیسن جو بھی ہوتی ہے یہ الحمدللہ اثر کرتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، اور جو بیماری ہوتی ہے اس کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ تو آپ نے اگر اس مرض کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نسخہ جات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کا جو مرض ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے تخم کاسنی 40 گرام، کلمی شوراب لیں گے 30 گرام، جو کھار لیں گے 50 گرام، گل سرخ ایرانی یہ آپ نے لینا ہے 120 گرام، انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ باریک پاؤڈر بنانے کے بعد 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے آپ نے صبح شام ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ پانی استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، دودھ کے ساتھ استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک آپ نے دوسرا نسخہ بنا لینا ہے، وہ آپ نے وہ جو ہے وہ بھی 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ نے دن کے وقت استعمال کرنا ہے۔ تو وہ کون سا نسخہ ہے، وہ جناب اس طرح ہوگا کہ کشتہ کلی جو ہے وہ آپ لے لیں گے 10 گرام، تباشیر لے لیں گے آپ 10 گرام، الائچی کلاں لے لیں گے آپ 10 گرام، اور جو کشتہ چاندی ہے وہ آپ لے لیں گے 3 گرام۔ آپ نے اس کو انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دن کے وقت ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے، اور رات سوتے وقت جو ہے آپ نے صفوف ہاضم استعمال کرنا ہے۔ صفوف ہاضم کا نسخہ انشاءاللہ تعالی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر میں وہاں نہ بھی دے سکوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے وہ نسخہ لے سکتے ہیں اور استعمال کریں۔ وہ جو ہے جو صفوف ہاضم ہے وہ آدھی چمچ آپ رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی دل کے جو والوں کی لیکیج ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آپ صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، ساتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔